بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ بہت ہی اہم خبریں ہیں جو ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن کچھ سوالات ہیں جن کا جواب نہیں ملتا. مثلا یہ کہ پی ٹی آئی کے لیڈر آئے دن یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں کہ عمران خان جلد رہا ہو جائیں گے. سعودی عرب سے سرمایہ کاری کی ہمیشہ پیشکش ہوتی رہتی ہے، اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا. پی ٹی آئی کی خیرہ کن مقبولیت کے باوجود سپریم کورٹ بار کے حالیہ الیکشن میں تحریک انصاف کے حامی گروپ کو شکست کیسے ہو گئی، اور شیر افضل آئے دن کسی نہ کسی تنازع کا شکار کیوں رہتے ہیں. ان سوالات پر ابھی بات کرتے ہیں، لیکن واقعہ ایسا ہوا ہے کہ جس نے حیرت زدہ کر دیا ہے لوگوں کو. دفتر خارجہ کی ترجمان زہرہ بلوچ نے کہا کہ پاکستان میں چینی باشندوں کے بارے میں چینی سفیر کا بیان حیران کن ہے جو دونوں ملکوں کے تعلقات کی عکاسی نہیں کرتا. انہوں نے کہا بدقسمتی سے کچھ افسوسناک واقعات ہوئے. چینی حکومت اور سفارت خانے کی تشویش سے ہم آگاہ ہیں. ہم نے چین کو ان واقعات کے بارے میں جو تشویش ہے اس سے ہم آگاہ ہیں، اور ہم نے اس پر جو کام کیا ہے اس سے انہیں آگاہ رکھا ہے. پاکستانی قیادت چینی باشندوں، منصوبوں اور کمپنیوں کے تحفظ کے عزم کی تجدید کرتی رہی ہے، اور پھر اس نے تجدید کیا. زہرہ بلوچ کا کہنا تھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے چینی ہم منصب کو چینی شہریوں کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی. اب اس بیان پر غور کیجئے. یقین دہانی کا کیا مطلب ہے؟ تشویش سے آگاہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک کیسا بودھا بیان ہے، بے معنی. سوال ان کے تحفظ کا ہے، یقین دہانیوں کا نہیں ہے، ان کی تشویش سے آگاہ ہونے کا نہیں ہے. وہ اپنا موقف واضح کر چکے ہیں کہ اس صورتحال میں یہ جو ہے منصوبے جاری نہیں رہ سکتے. اور انہوں نے پیشکش کیا کی؟ دیکھیے، انہوں نے کہا، بہت سلیقہ مندی کے ساتھ کہا تھا چینی سفیر نے، کہ چینیوں کی پاکستان میں دہشت گردی کا جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، چینی شہری جو ہلاک ہوئے ہیں، اگر پاکستان چاہے تو چین پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کا خاتمہ کر سکتا ہے. اس میں ایسی کون سی بات تھی کہ جس کا بتنگڑ بنایا گیا؟ چینیوں نے تو تعاون کی پیشکش کی، اس میں ناراض ہونے کی بات کیا ہے؟ دیکھیے، اگلے روز مشاہد حسین سید کی این جی او، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کے زیر اہتمام ایک تقریب تھی. اور مشاہد حسین وہ ہیں کہ کسی بھی شخص یا ادارے سے زیادہ انہوں نے پاک چین تعلقات کے لیے کام کیا. اسحاق ڈار کو انہوں نے بلایا بطور مہمان خصوصی کے. اب کیوں بلایا؟ اسحاق ڈار کا کیا کام ہے؟ شاید اس لیے کہ وزیر خارجہ ہیں، حالانکہ نہ وہ وزارت خارجہ کے قابل ہے نہ وزارت خزانہ کے. ابھی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. اور اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا کہ صدر شی جن پنگ نے کہا تھا ان سے ملاقات میں، یعنی پاکستانیوں کے ساتھ ملاقات میں، کہ کسی بھی ملک میں کسی چینی فرد کی جان کو نقصان پہنچے تو ہم اس سے تعلقات ختم کر دیتے ہیں، مگر پاکستان ایک استثناء ہے. ہم اب بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں. استثناء کیا مطلب ہے؟ چینی مرتے رہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکے، اور اس کا علاج صرف ایک ہے کہ وہ اس کو بندوبست کو بہتر بنائیں. جو ماضی میں ہو چکا، آپ تاریخ کو تو نہیں بدل سکتے، گزرے ہوئے وقت میں تو کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. اس کے انتظامات بہتر بنائیں، اس پہ زور دیں. یہ کیا مطلب ہوا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک استثناء ہے، یعنی مرتے رہیں چینی؟ ہاں جی، یہ انہوں نے کہا. انہوں نے یہ کہا ہوگا ممکن ہے انہوں نے یہ کہا ہو کہ اگر کوئی دوسرا ملک ہوتا تو اب تک ہم سامان سمیٹ چکے ہوتے. کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ظاہر ہے چین بہت اہمیت دیتا ہے، اس میں اس کے اپنے مفادات بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں، اور ہمارے تعلقات بالکل فطری ہیں، منطقی ہیں، دونوں ملکوں کی ضرورت ہے، اور اس میں کبھی دراڑ نہیں آئی. اس اسحاق ڈار کی تقریر کے بعد تقریب ختم ہو جاتی، مگر چینی سفیر اٹھے اور بات کرنے کی اجازت مانگی. انہوں نے کہا اسحاق ڈار جھوٹ بول رہے ہیں، چین دنیا بھر میں اپنے شہریوں کی زندگی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے. مطلب یہ کہ چینی صدر شی جن پنگ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے. انہوں نے زور دے کر کہا پھر کہ چینی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، بصورت دیگر ہم پاکستان میں سرمایہ کاری جاری نہیں رکھ سکتے. چینی شہریوں کی حفاظت ہمارے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم ہے. مسئلہ یہ ہے اسحاق ڈار صاحب کا، ظاہر ہے دفتر خارجہ تو اپنے طور پہ نہیں کر رہا، وزیر خارجہ کے کہنے پہ کی ہوگی یہ بریفنگ،
یہ بے معنی جملے جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ اسحاق ڈار میں نے آپ سے کہا نہ وزارت خزانہ کے قابل ہیں، جرمانہ ہو چکا ان کی وجہ سے، اعداد و شمار میں ہیرا پھیری پر IMF کی طرف سے، نہ وزارت خارجہ کا تو ان کا خیر کوئی تجربہ نہیں، اس کی نزاکتوں کو وہ سمجھتے نہیں، ان کی تربیت ہی نہیں ہے، غصے میں بہت جلد آ جاتے ہیں، انا پرست ہیں اور غیر ذمہ داری کا ارتکاب کرتے ہیں اور مبالغہ کرتے ہیں۔ ایک آڈیو لیک میں انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں نہایت غیر محتاط گفتگو کی۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت ضرورت ہے دونوں کو ایک دوسرے کی اسٹیبلشمنٹ کو، نون لیگ کو، تو انہیں شاید معاف کر دیا گیا، ورنہ کوئی کسر انہوں نے چھوڑی نہیں تھی تعلقات خراب کرے۔ اس میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ جو کوئی مجھ سے بگاڑے اس کا حال بڑا برا ہوتا ہے۔ یہ اولڈ سٹی میں کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی ایک مفروضہ بیان کرتے ہیں، جو مجھ سے بگاڑے گا وہ تو خود اللہ سے بھگت لے گا اس کو۔ بچگانا بڑے ایسا لگتا ہے کہ بڑے خراب ماحول میں رہے ہیں وہ، اور بڑی خراب کمپنی میں رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا مجبوری ہے اسحاق ڈار اس خاندان کی۔ بھائی رشتہ داری کی مربت اپنی جگہ، اس نے سلوک کرنا چاہیے رشتہ داروں سے، مگر سیاسی پارٹیاں رشتوں اور تعلقات میں نہیں چلتی ہیں، ذمہ داری اس کو دی جاتی ہے جو اس کا اہل ہو۔ بہرحال معاملہ تو انہوں نے بہت خراب کیا۔ آج کچھ اہم خبریں ہیں۔ PTI کے رہنما گھنٹوں بیٹھے رہے اڈیالہ جیل کے باہر اور ان سے کہا گیا کہ وہ یہ یقین دہانی کرائیں، لکھ کر دیں کہ عمران خان سے سیاسی بات چیت نہیں کریں گے، اور وہ بڑے پریشان تھے کہ عمران خان سے اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، اچھا کھانا نہیں دیا جا رہا، اخبار نہیں دیا جا رہا، PTV بھی بند کر دیا گیا، بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ اور شعیب شاہین صاحب نے یہ بھی کہا کہ سہولتیں نہ دی گئیں تو عدالت سے رجوع کریں گے۔ تو عدالت جو ہے وہ آلریڈی ایک تو حکم دے چکی تھی کہ عمران خان کو ساری سہولتیں جیل مینول کے مطابق فراہم کر دی جائیں، پھر ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اس کا بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے سیاسی گفتگو پر پابندی کی شق 265 کو آئین کی شق 17 اور 19 سے متصادم قرار دے کر کل عدم کر دیا ہے۔ سیاسی گفتگو ہو سکتی ہے، اور سیاسی لیڈر سے سیاست پر گفتگو نہیں ہوگی تو کیا کھانا پکانے کی ترکیبوں پر ہوگی، موسم پر ہوگی، لباس پر ہوگی، اور ظاہر اب ملاقات تو کرانی ہوگی۔ وہ جسٹس میاں گل اورنگزیب غالباً انہوں نے کہا کہ اب کوئی درخواست نہیں آنی چاہیے۔ سپرنٹینڈنٹ نے یقین دلایا تھا کہ ملاقاتیں جو ہیں وہ بحال کر دی گئی ہیں اور جیل مینول کے مطابق سلوک ہو رہا ہے، جو بالکل نہیں ہو رہا۔ PI کی نجکاری کا معاملہ عجیب ہے۔ 6 گروپ تھے انٹرسٹڈ، 5 غائب ہو گئے۔ کیوں غائب ہو گئے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اور 10 ارب روپے کی جو ایک گروپ رہ گیا ہے بلو ورلڈ سٹی، انہوں نے 10 ارب روپے اس کی قیمت لگائی ہے۔ صرف ایک پلازا جو ہے کراچی میں وہ 14.5 ارب روپے کا بکا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ قرضوں کی ذمہ داری تو حکومت نے لے لی ہے، اور PI کے اثاثے بہرحال بہت زیادہ ہیں، ہر شہر میں ان کی عمارتیں ہیں، جہاز ہیں اور مسافر موجود ہیں، اور یورپ کے ساتھ معاملات بہتر ہو جائیں اور PI کی پروازیں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں اور فضول خرچی بند ہو جائے اور کرپشن بند ہو جائے تو PI تو فوراً منافع میں چلی جائے گی۔ رجکاری تو کرنی چاہیے، 60-70 ارب روپے کا نقصان ہے، لیکن 10 ارب روپے قیمت کیوں لگائی گئی ہے؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بلو ورلڈ سٹی جو ہے اس کا صرف نام استعمال ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں، دال میں کچھ کالا ہے، اس لیے اتنی کم قیمت لگائی گئی ہے۔ کچھ اخبار نویسوں نے یہ بھی کہا کہ 200 تو ان پر مقدمات ہیں اور حکومت کے قریب ہیں بہت، کئی لوگوں کو نکال دیا TV سے صرف اس لیے کہ نواز شریف صاحب کو پسند نہیں آئے، مریم کو پسند نہیں ہے، فلاں کو پسند نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور نے یہ خبر اپنی جگہ اہم ہے، چھوٹی سی خبر ہے، مگر یہ کہ طلبہ یونین بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں۔ ایک خبر یہ ہے، اور اہم خبریں اصل میں اور ہیں۔ گزشتہ رات دبئی میں ایئرپورٹ پر جہاز سے اترتے ہوئے ان کے پاؤں میں فریکچر ہو گیا صدر زرداری صاحب کے۔ ان کا اصل وطن تو وہی ہے، ویسے تو ان کی دولت برطانیہ میں بھی ہے، فرانس میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، ہر کہیں ان کی بھی، شریف خاندان کی بھی۔ تو 4 ہفتے کے لیے ترجمان ایوان صدر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پلستر لگا دیا گیا ہے ان کے پاؤں پر اور گھر منتقل کر دیا گیا ہے، 4 ہفتے آرام کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ حالت ویسے ان کی صحت کی اچھی نہیں ہے۔ وہ انٹرویو جو لوگ لینے کے لیے جاتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھتے ہوئے تصویر نہ بنائیں، اٹھتے ہوئے نہ بنائیں، ہاتھ ان کے کانپتے ہیں۔ لیکن کیا غالب نے کہا تھا، گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔
یہ اقتدار کی بھوک، پیسے کی بھوک ایسی چیز ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس ایک سونے کی وادی ہو تو دوسری کی آرزو کرے گا۔ ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو عدالتی حکم کے بعد رہا کر دیا گیا۔ یہ حکم تو صبح ہی صادر کر دیا گیا تھا لیکن وہ رہا ہوگا۔ 4 بڑی خبریں۔ پی ٹی آئی نے 63A پر نظر ثانی کی درخواست کی تھی، جس میں قاضی صاحب نے، یہ 63A وہ ہے جس میں قاضی صاحب نے پارٹی سے بے وفائی کی اجازت دی، 26ویں ترمیم کا راستہ ہموار کیا۔ 22 نومبر کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ اب اس درخواست کی سماعت کرے گا۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن پر سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا اجلاس 15 نومبر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ عمران خان پر بنائے گئے 9 مئی کے 12 کیسز کو 19 مئی جو کیسز ہیں وہ سنے جائیں گے، 19 مئی کو جسٹس اطہر من اللہ سماعت کریں گے۔ چوتھی خبر یہ ہے کہ آئینی عدالت کی عدم موجودگی میں عدالت اپنا اختیار استعمال کرے گی۔ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواست پر اٹارنی جنرل سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا گیا ہے، اس سندھ ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا ہے۔ اچھا، یہ جو اسد کیسر صاحب نے بھی کہا اور بیرسٹر علی ظفر صاحب نے تو آج پھر زور دے کر کہا کہ اسد کیسر نے تو کہا عمران خان کے خلاف مقدمات کمزور ہیں اور سزا ممکن نہیں، جیسے علی ظفر نے امید ظاہر کی بہت جلد رہا ہو جائیں گے۔ یہ بات بار بار کیوں کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ چیزوں کو قانون کے تناظر میں دیکھتے ہیں، سیاسی تناظر میں نہیں دیکھتے۔ رہائی تو آخرکار ہوگی ہی، اس لیے کہ فائدہ تو گرفتاری کا عمران خان کو پہنچ رہا ہے، فائدہ حکومت کو تو نہیں پہنچ رہا، ان کے سیاسی حریفوں کو ان کی مظلومیت کا تاثر اجاگر ہو رہا ہے، مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، کام کچھ کر کے دے نہیں رہے شہباز شریف صاحب، اور پیچھے وہ اپنا بے تاب ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے بلاول بھٹو۔ رہا تو وہ ہو جائیں گے لیکن عوامی دباؤ سے رہا ہوں گے، اور جب ان کی ناکردہ کاری سے اسٹیبلشمنٹ تنگ آ جائے گی تب رہا ہوں گے۔ نومبر دسمبر میں مجھے نہیں لگتا، میرا خیال ہے جنوری فروری میں وہ رہا ہو سکتے ہیں، اور اس سے پہلے ظاہر ہے کوئی بات چیت ہوگی، یوں ہی تو نہیں رہا ہو جائیں گے۔ بات چیت سے برات ڈیل نہیں ہے، ڈیل نہیں کریں گے عمران خان، مگر یہ کہ کوئی گفتگو تو ہوگی۔ اچھا، سپریم کورٹ بار میں کیوں ہارے جی پی ٹی آئی کے ہمیں؟ اس کے علاوہ کہ روپیہ کہا جاتا ہے کہ پانی کی طرح بہایا گیا، اس کے علاوہ یہ کہ بہت ججوں کو پیشکشیں کی گئی، وکلاء کو جج بننے کی، اور بہت سی چیزیں ہوئیں۔ پی ٹی آئی کے بعض لوگوں نے بھی ووٹ نہیں دیا۔ شیر افضل مروت نے تو اعلان کر دیا ہے کہ نہیں ووٹ دیا، اور علی ظفر صاحب نے بھی کہا جاتا ہے، اور بابر اعوان صاحب کے گروپ نے بھی نہیں ساتھ دیا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ حامد خان لوگوں کو ساتھ دے کے چلنے کی کوئی زیادہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ کہا جاتا ہے کہ فواد چودھری ان کے بھائی نے بھی کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے، انہیں ووٹ نہیں دیا۔ شیر افضل کے مروت صاحب کے بارے میں سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے ہم شیر افضل کو ایک موقع اور دے رہے ہیں، اگر انہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی جاری رکھی تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ شیر افضل جو ہیں وہ اپنے استاد طبع کے ہاتھوں مجبور ہیں، وہ کیتھارسس ان کا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ ہے دل کا بوجھ ہلکا کرنا۔ جواب میں شیر افضل صاحب نے فرمایا کہ راجہ صاحب کا بیان سن کر مجھے اداسی نے آ لیا، میں صرف عمران خان اور بیرسٹر گوہر کو جواب دہ ہوں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ پارٹی کی پرواہ مجھے نہیں ہے، اور مجھے کسی بھی شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا مسئلہ اپنی انا کا پرچم لہرانا ہے۔ اتنی صلاحیتوں کا آدمی ہے، اتنا اچھا اوریٹر ہے، بہادر آدمی بھی ہے، نقصان بھی گوارا کرتا ہے، مگر ان کی سب خوبیوں پر ان کے رویے نے پانی پھیر دیا۔ ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ ایف بی آر نے کہنا ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 4 مہینوں میں 980 ارب روپے ٹیکس جمع کرنا تھا، لیکن صرف 775 ارب روپے جمع ہو سکا، 205 ارب روپے کی کمی ہے۔ اس لیے منی بجٹ لانا ہوگا۔ منی بجٹ کا کیا مطلب ہے؟ مزید غربت، مزید بے روزگاری، سرمایہ کاری میں مزید کمی۔ اس ایف بی آر کو ختم کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اور اس کی ہمت ان میں نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی کرے گا۔ جسٹس میاں گل اورنگزیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے گزشتہ روز جج ابوالحسنات کے بارے میں جو سخت ریمارکس دیے تھے اس پر انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز جس غصے کا میں نے اظہار کیا اس کا جواز نہیں تھا، جج صاحب سامنے نہیں تھے، ہم جو فیصلے میں نہیں لکھتے
لکھ سکتے، وہ عدالت میں بھی نہیں کہنا چاہیے. یہ جج صاحب کی شرافت ہے، ورنہ جسٹس ابوالحسنات ذوالقرنین اس سے بھی زیادہ سخت ریمارک کے مستحق. یہ ان کے اپنی نجابت اپنی جگہ اور اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اچھا ایک بات رہ گئی سعودی عرب کی. سعودی عرب سرمایہ کاری کا اعلان کرتا ہے، اب بڑی بڑی خبریں چھپی ہیں. ارے بھائی سادہ سی بات ہے، یہ منت سماجت کرتے ہیں. وہ عربوں کو کیا ہے، وہ اپنے سائن کر دیتے ہیں، کوئی ایم او یو سائن ہو جاتے ہیں. 20 ارب کی سرمایہ کاری کا تو انہوں نے اعلان کیا تھا عمران خان کے زمانے میں. صورتحال اس سے تو بہرحال بہتر تھی، اور ان کے لیے تو بہتر ہی تھی، وہ کسی کا ٹارگٹ نہیں ہے چینیوں کی طرح. اور ریفائنری لگانی تھی، اور ریفائنری کے تو کوئی ابتدائی کام بھی نہیں ہوا، اور ریفائنری سے دونوں ملکوں کو فائدہ پہنچتا. وہاں سے ظاہر ہے سعودی عرب کا تیل جو ہے وہ چین پہنچتا ہے. اگر یہاں ریفائنری ہوتی تو یہاں سے زیادہ سہولت کے ساتھ جا سکتا تھا. بات یہ ہے سرمایہ کاری وہاں ہوتی ہے جہاں حالات اس کے لیے سازگار ہوں. سرمایہ بہت حساس ہوتا ہے، نقصان کا سودا کوئی گوارہ نہیں کرتا. جب تک بے یقینی ہوگی، سیاسی استحکام جب تک نہیں آئے گا، اور جب تک یہ تصادم کی فضا اور کشیدگی کی رہے گی، سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی. وعدے ہوتے رہیں گے، کام نہیں ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ.